बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलाह उद्दीन अय्यूबी ने कहा, मेरे दोस्त, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फैसला इसलिए भी किया है कि किसी का ओहदा कितना ही क्यों ना बुलंद हो और कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब ना पिए, हुल्लड़बाजी ना करे और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हो। नाजी ने कहा, लेकिन आलीजा, मैंने तो हुजूर से इजाजत ली थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज की असल हालत मैं खुद देख सकूं, जिसे तुमने मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में इसको मदखम करके उसके किरदार को सुधार लूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी, अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। नाजी ने कहा, अमीर मिस्र ने यह भी न सोचा कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जिसके तुम अहल हो, अपनी माजी पर ही नजर डालो। जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तानें मुझसे ही सुनो। फौरन वापस जाओ और अपनी फौज की नफरी, सामान, जानवर, सामान खुर्दनोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले करो, और 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील जरूर होनी चाहिए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से बाहर निकल गए। ये बात नाजी के खुफिया हरम में पहुंच गई थी कि ज़कोई को शाह मिस्र ने रात भर शर्फ बारिया बख्शा है। ज़कोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उससे आए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था, लेकिन आते ही नाजी ने उसको अपने पास रखा था। उसे जरा सी देर के लिए भी इस हरम में जाने नहीं देता जहां नाजी की दिलचस्प नाचने वाली लड़कियां रहती थीं। ज़कोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी ज़कोई को सलाहुद्दीन को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और किसी बड़े तखरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रकासाएं बस यही देखकर झल बन गई थीं कि ज़कोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया था और नाजी के दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी गई थी। हरम की 2 लड़कियां ज़कोई को ठिकाने लगाने की सोच रही थीं। अब उन्होंने देखा कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने भी रात भर अपने खेमे में रखा, तो वो पागल हो गईं। उसको ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या कराए के कातिल, जो ज़कोई को सोते हुए ही कत्ल कर दे। दोनों ही तरीके नामुमकिन लग रहे थे, क्योंकि ज़कोई बाहर नहीं निकलती थी और अंदर जाने तक उसको रसाई का कोई जरिया नहीं था। इन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा होशियार चालाक मुलाजमा को एतमाद में लिया था। उसे इनाम व इकराम देती रहती थीं। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया, तो उन्होंने इस मुलाजमा को मुंह मांगा इनाम देकर अपना मुद्दा बयान किया। ये मुलाजमा बड़ी खतरनाक और मंजी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार के रिहाइशगाह में जाकर ज़कोई को जहर देना मुश्किल नहीं, मौका महल देखकर उसको खंजर से कत्ल किया जा सकता है। इसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़कोई की नक्लो हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका मिल जाए। इस जराइम पेशा औरत ने ये भी कहा कि अगर मौका नहीं मिला तो हशीशन की मदद ली जा सकती है, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसको यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे सकती हैं। नाजी अपने कमरे में बहुत गुस्से की आलम में टहल रहा था। ज़कोई उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा था। ज़कोई ने कहा, आप मुझे इसके पास जाने दें, मैं उसको शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है, जिस पर अमल भी हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है मेरे खिलाफ साजिश करने वाले लोग
لوگ کون ہیں؟ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ ناجی نے دربان کو بلا کر کہا کہ ادرش کو بلائے۔ اس کا ہمراز اور نائب آیا تو اس نے بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ ادرش کے ساتھ وہ صلاح الدین کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکے تھے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے ادرش کو کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ ادرش نے کہا، کیا؟ ناجی نے کہا، بغاوت، اور ادرش اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ناجی نے اس کو کہا، تم حیران ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہمارے وفادار نہیں؟ کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سالار اور خیرخواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مصر تمہارا ہے؟ ادرش نے کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے، اور اس نئی فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑے گا۔ میں غور کر چکا ہوں۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، اور میری بات بہت غور سے سنو۔ ناجی نے کہا، زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدخم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی، ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکے تھے۔ ناجی ایک بار پھر سلطان سے ملا، لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ انہیں انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدخم ہونے پر خوش نہیں ہیں، اور ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ مصری فوج میں مدخم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دی۔ سلطان نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ علی بن سفیان نے کہا، نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں۔ ناجی نے اس کو قید کر کے رکھا ہے۔ رات ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی۔ ناجی اور ادرش ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پردہ ہٹایا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھڑ سوار دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں ہیں۔ اتنے میں ادرش باہر نکلا۔ دونوں گھڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور ادرش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ ادرش نے ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوغے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک نیزہ تھا۔ ادرش ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربان باہر کھڑا رہا۔ زکوئی گہری سوچ میں پڑ گئی۔
وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دیں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں ادرش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، آؤ میری بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسرے طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ناجی کہہ رہا تھا، آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور ادرش بھی باہر نکلے تھے، وہ شاید ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ گھڑ سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ زکوئی نے کہا، ہاں، جب سے آئی ہوں باہر ہی نہیں نکلی۔ ناجی اور ادرش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چوغا پہنا، کمر میں خنجر کو رکھا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ کچھ 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرانا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا، حرم کے اندر۔ جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیاں اس کو دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا، جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ خرانٹ ملازمہ بھی وہی تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا تھا، لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت ہی لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 300 گز دور سلطان صلاح الدین کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔